بالحسنات، اور ہم نے یہودیوں کو آزمایا یعنی ماضی میں بالحسنات اچھے حالات کے ذریعے بھی، والسیئات اور برے حالات کے ذریعے بھی، ہمیشہ سے ان کے اچھے حالات بھی آتے رہے ہیں اور ان پر آفتیں بھی آتی رہی ہیں، لعلہم یرجعون تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن ہوا کیا، فخلف من بعدہم، جو پرانے یہودی تھے، جو ان کے اسلاف تھے، ان کے بعد جانشین بنے، خلف ایسے جانشین، ورث الکتابہ جو کتاب کے وارث تو بنے لیکن عمل نہیں کیا انہوں نے۔ ورثو کا معنی اپنے اسلاف سے انہوں نے کتاب تو لے لی لیکن عمل کیا کیا، یاخذون عرض ھذا الادنی، اس کمتر دنیا کے سامان کو لینا شروع کر دیا، یعنی کتاب بیچ کے۔ یہاں بات پوری تو نہیں ہے لیکن دوسرے مقامات اور آیت کے اگلے حصے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد جائز سامان لینا نہیں ہے، وہ تو دنیا کا کوئی بھی ساز و سامان اکٹھا کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کتاب بیچ کے، جیسے کہ اگلی آیت میں اسی طرف اشارہ ہے، حق کو چھپا کے چند ٹکے لینا شروع کر دیے، کتاب کے وارث بنے۔ کتاب میں پڑھا انہوں نے کہ اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ لیا ہے کہ حق بیان کرنا ہے، حق کو چھپانا نہیں ہے، لیکن کیا کیا، جو برے خلیفہ بنے، بعد میں آنے والے لوگ جو تھے، وہ جو ان کے علماء تھے وہ تورات پڑھتے سمجھتے لیکن عوام کو صحیح کتاب بتاتے نہیں تھے، چند ٹکوں کے بدلے میں، ہدیے نذرانوں کے بدلے میں، اپنی عزت کے بدلے میں وہ تورات کے احکام کو چھپاتے، اور یہ تو عملی بدبختی تھی ان کی، اور زبان میں بے ساختگی کتنی تھی، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، زبان سے کہتے تھے عن قریب ہماری مغفرت کر دی جائے گی، یعنی ایک چوری اوپر سے سینہ زوری۔ بعض دفعہ انسان گناہ کرتا ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے، پیسوں کی لالچ میں آ کے اللہ کے حکام کو چھپا دیتا ہے، رات کو اٹھ کے توبہ استغفار کر رہا ہوتا ہے، یا ڈر رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے، شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ایسے بھی نہیں، تورات کی آیات کو چھپا کے یا غلط بیانی کر کے پیسے بھی لیتے تھے اور پھر ناجائز امیدیں اللہ سے لگا لیا کرتے تھے، سَيُغْفَرُ لَنَا، ان قریب ہماری مغفرت کر دی جائے گی، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد پر اللہ کی بڑی رحمتیں اور ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں، ہمارے تو بڑے لاڈ اٹھائے گئے ہیں، تو اللہ یہاں بھی جیسے دنیا میں ہمیں بہت دفعہ اللہ نے معاف کیا تو کوئی بات نہیں، آنے دو، یہ پیسہ جو آ رہا ہے نا، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ معاف کرنے والے۔ جیسے آج بھی لوگ سود کھا رہے ہوتے ہیں اور جب ان کو کہا جائے کہ بھئی مت کھاؤ تو کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، اس طرح کی باتیں۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور پھر اگر ان کے پاس دوبارہ اسی جیسا سامان آتا دنیا کا، يَأْخُذُوهُ، پھر لے لیتے۔ کیا مطلب، ایک دفعہ جرم نہیں کرتے تھے، بار بار کرتے تھے، اس جرم کو ریپیٹ کرتے۔ ایک دفعہ جرم ہوتا تو خیال ہوتا نا کہ چلو یار اب تو میری توند بھر گئی ہے، بھوک اللہ نے ختم کر دی ہے، ٹھیک ہے میں نے تورات کو بیچ کے کمایا لیکن اب میری ضرورت پوری ہو گئی ہے، اب میں حرام نہیں کماؤں گا، نہ نہ نہ، ایسی لت پڑ گئی تھی کہ دوبارہ بھی اسی دنیا کا سامان آتا، تورات کے بدلے میں دوبارہ لے لیتے۔ الم یؤخذ علیہم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جرم تو ویسے بھی عقلی ہے، عقل کہتی ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن دو وجہ سے اس کے جرم کی برائی اور بڑھ گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی تورات میں ہی ان سے ایگریمنٹ لیا ہوا تھا، جو تورات یہ پڑھتے تھے اسی میں ایگریمنٹ تھا کہ حق کے بدلے میں دنیا خریدنی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایگریمنٹ انہوں نے پڑھا بھی تھا، وہ آیتیں ان تک پہنچی بھی تھیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ نظر سے نہیں گزری ہوتی وہ آیتیں، تو اللہ فرماتے ہیں الم یؤخذ علیہم، کیا ان لوگوں پر یہ میثاق الکتاب، کتاب کا ایگریمنٹ ان سے نہیں لیا گیا تھا ان لوگوں پر؟ اللہ یقولو، کہ یہ لوگ نہیں کہیں گے علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، سوائے حق کے، اللہ کی طرف حق بات کے علاوہ کوئی چیز منسوب نہیں کریں گے، کیونکہ تورات کے مضمون کو جب آپ غلط بیانی سے کام لیں گے تو اس کا مطلب اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہو گیا نا یہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ تورات میں لکھا ہوا تھا یہ درس بھی اس کو پڑھ بھی رہے تھے یہ۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، لیکن آخرت کا جو گھر ہے خیر للذین یتقون، وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ دنیا کے چند ٹکے لے تو لیے انہوں نے، پیسہ بھی کما لیا ہوگا، بنگلے بھی بنا لیے ہوں گے، عیش والی زندگی بھی گزار لی ہوگی، لیکن اللہ ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ جو برائی سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، ان کے لیے آخرت اس دنیا سے کروڑہ گنا بہتر ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام
کیوں نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور اللہ فرماتے ہیں وہ یہودی جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں یعنی تورات کو، واقاموا الصلاۃ، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کتاب کو جو ظاہر مضبوطی سے تھامیں گے تو وہ قرآن پر بھی ایمان لے کر آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئیں گے، کیونکہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں ہیں۔ تو جو بھی یہودی اللہ فرماتے ہیں تورات کو مضبوطی سے تھامے گا اور نتیجے کے لحاظ سے نماز قائم کرے گا وہ، تو کیا ہوگا؟ انا لا نضیع اجر المصلحین، تو جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی دیکھیں اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ بار بار قومیت کی بیس پہ، یعنی یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا یہودی ایسے یہودی ایسے، تو یہ قومیت کی بیس پہ نہیں ہے، عمل کی بیس پر ہے۔ تبھی اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مضبوطی سے کتاب کو تھام لے اور نماز قائم کرے تو آج بھی ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے، آج بھی ہم اسے اپنے قریب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو لعنت اس پر برس رہی ہے اس لعنت کو ہم اس سے ہٹا لیں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، کیونکہ بنی اسرائیل کے واقعات چل رہے ہیں، درمیان میں یہود کی نالائقیاں ان کا بیان ہوا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو، تو انہی واقعات میں سے ایک پرانا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ یہاں اس کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ان کے اسلاف بھی کوئی بہت نیک نہیں تھے۔ آج جو یہودی تورات بیچ کے پیسے لے رہے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خوشخبریاں اور بشارتیں تورات میں لکھی ہوئی ہیں وہ آیتیں چھپاتے ہیں لوگوں سے، وہ کھل کے بتاتے نہیں ہیں تاکہ ان کی دکان چلتی رہے، تو اس سے بڑا جرم ان کے اسلاف کر چکے ہیں۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ایک طرح سے تسلی ہے کہ آپ اس قوم سے کیسے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ نبی چاہتے تھے کہ یہود ایمان لے آئے نا، تاکہ یہودیوں کے دیکھ کر پوری دنیا ایمان لے کر آئے گی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اس وقت کو بھی یاد کریں، دوبارہ ہم آپ کو ماضی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا لیا تھا ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، ایک گویا کہ وہ ایک سائبان تھا، یعنی ایسے اوپر ان کے منڈلا رہا تھا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ان کو لگا کہ یہ پہاڑ اب ان کے اوپر گرے گا اور ان کو کچل دے گا۔ اس وقت اللہ نے ان سے کیا کہا تھا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ۔ یہ واقعات کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر آئے تو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں کلام کرے۔ 70 آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ لے گئے گواہ بنا کے، اللہ نے ان کو بتایا کہ یہ تورات ہے میں نے دی ہے۔ 70 کہنے لگے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ان پر عذاب آیا، اللہ نے 70 کے 70 کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری قوم تو اور زیادہ دین سے دور ہو جائے گی، ان کو تو زندہ کر، گواہی مر گئے تو میں کیسے جا کے قوم کو بتاؤں گا۔ اللہ نے رحم کیا، وہ 70 آدمی دوبارہ زندہ ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے۔ ان 70 نے یہ کہا کہ ہاں یہ تورات واقعی کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں اور یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اب جب ان لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کی تو ان کی خواہشات کے خلاف بہت سارے احکام تھے، اس میں بہت سارے احکام ایسے تھے جن برائیوں کی یہودیوں کو عادت پڑ چکی تھی۔ تو جب انہوں نے وہ احکام دیکھے انہوں نے کہا بھائی یہ ہم سے اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اور وہ 70 گواہ کو بلاؤ دوبارہ سے۔ تو ان 70 کمبختوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ تورات جب اللہ نے دی ہے نا تو اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جتنا آسانی سے عمل ہو کر لینا، جو آیتیں مشکل لگے اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے احکام تو دے دیے ہیں لیکن اپنی سہولت دیکھ کر تم اس پر عمل کرنا، یہ ایڈیشن کر دی انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پہ غضب آیا، اور آنا تھا غضب کہ کیسے نالائق لوگ ہو، سارے یقیناً ایسے نہیں تھے لیکن جو برے لوگ تھے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو ایسے موقع پہ کیا ہوا ہے کہ اللہ نے پورا پہاڑ اٹھا کے نا پوری قوم کے اوپر کر دیا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو کتاب میں دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھامو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد کرو۔ پوری A to Z کتاب پر عمل کرنا پڑے گا اور مضبوطی کے ساتھ، ڈھیلے طریقے سے نہیں چلنا ہے اس میں کہ جناب جو سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے، جو مشکل لگ رہا ہے کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے معاف کرنے والا ہے بعد میں دیکھ لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو اور جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد کرو
لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، تاکہ تمہیں نیک بنانے کے لیے۔ تو وہ فوراً اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے اور توبہ استغفار کرنے لگے، اور اللہ نے اس پہاڑ کو ان سے ہٹا دیا۔